یرمیہ 26واں باب جو 24 آیات پر مشتمل ہے۔ یرمیہ پر مقدمہ۔ شاہ یہودہ یہویقیم بن یوسیہ کی بادشاہی کے شروع میں یہ کلام خداوند کی طرف سے نازل ہوا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو خداوند کے گھر کے صحن میں کھڑا ہو اور یہودہ کے سب شہروں کے لوگوں سے جو خداوند کے گھر میں سجدہ کرنے کو آتے ہیں وہ سب باتیں جن کا میں نے تجھے حکم دیا ہے کہ ان سے کہہ دے، ایک لفظ بھی کم نہ کر، شاید وہ شنوا ہوں اور ہر ایک اپنی بری روش سے باز آئے، اور میں بھی اس عذاب کو جو ان کی بدعمالی کے باعث ان پر لانا چاہتا ہوں باز رکھوں۔ اور تو ان سے کہنا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر تم میری نہ سنو گے کہ میری شریعت پر جو میں نے تمہارے سامنے رکھی عمل کرو، اور میرے خدمت گزار نبیوں کی باتیں سنو جن کو میں نے تمہارے پاس بھیجا، میں نے ان کو بر وقت بھیجا پر تم نے نہ سنا، تو میں اس گھر کو سیلہ کی مانند کر ڈالوں گا اور اس شہر کو زمین کی سب قوموں کے نزدیک لعنت کا باعث ٹھہراؤں گا۔ چنانچہ کاہنوں اور نبیوں اور سب لوگوں نے یرمیہ کو خداوند کے گھر میں یہ باتیں کہتے سنا، اور یوں ہوا کہ جب یرمیہ وہ سب باتیں کہہ چکا جو خداوند نے اسے حکم دیا تھا کہ سب لوگوں سے کہے، تو کاہنوں اور نبیوں اور سب لوگوں نے اسے پکڑا اور کہا کہ تو یقیناً قتل کیا جائے گا، تو نے کیوں خداوند کا نام لے کر نبوت کی اور کہا کہ یہ گھر سیلہ کی مانند ہوگا اور یہ شہر ویران اور غیر آباد ہوگا۔ اور سب لوگ خداوند کے گھر میں یرمیہ کے پاس جمع ہوئے، اور یہودہ کے امراء یہ باتیں سن کر بادشاہ کے گھر سے خداوند کے گھر میں آئے، اور خداوند کے گھر کے نئے پھاٹک کے مدخل پر بیٹھے، اور کاہنوں اور نبیوں نے امراء سے اور سب لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ شخص واجب القتل ہے، کیونکہ اس نے اس شہر کے خلاف نبوت کی ہے، جیسا کہ تم نے اپنے کانوں سے سنا۔ تب یرمیہ نے سب امراء اور تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ خداوند نے مجھے بھیجا کہ اس گھر اور اس شہر کے خلاف وہ سب باتیں جو تم نے سنی ہیں نبوت سے کہوں۔ اس لیے اب تم اپنی روش اور اپنے اعمال کو درست کرو اور خداوند اپنے خدا کی آواز کے شنوا ہو، تاکہ خداوند اس عذاب سے جس کا تمہارے خلاف اعلان کیا ہے باز رہے۔ اور دیکھو، میں تو تمہارے قابو میں ہوں، جو کچھ تمہاری نظر میں خوب اور راست ہو مجھ سے کرو، پر یقین کرو کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو بے گناہ کا خون اپنے آپ پر اور اس شہر پر اور اس کے باشندوں پر لاؤ گے، کیونکہ در حقیقت خداوند نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تمہارے کانوں میں یہ سب باتیں کہوں۔ تب امراء اور سب لوگوں نے کاہنوں اور نبیوں سے کہا کہ یہ شخص واجب القتل نہیں، کیونکہ اس نے خداوند ہمارے خدا کے نام سے ہم سے کلام کیا۔ تب ملک کے چند بزرگ اٹھے اور کل جماعت سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ میکا مرشتی نے شاہ یہودہ حزقیہ کے ایام میں نبوت کی اور یہودہ کے سب لوگوں سے مخاطب ہو کر یوں کہا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ سیون کھیت کی طرح جوتا جائے گا اور یروشلم کھنڈر ہو جائے گا، اور اس گھر کا پہاڑ جنگل کی اونچی جگہوں کی مانند ہوگا۔ کیا شاہ یہودہ حزقیہ اور تمام یہودہ نے اس کو قتل کیا؟ کیا وہ خداوند سے نہ ڈرا اور خداوند سے مناجات نہ کی، اور خداوند نے اس عذاب کو جس کا ان کے خلاف اعلان کیا تھا باز نہ رکھا؟ پس یوں ہم اپنی جانوں پر بڑی آفت لائیں گے۔ پھر ایک اور شخص نے خداوند کے نام سے نبوت کی، یعنی اوریہ بن سمایا نے، جو کریت یاریم کا تھا۔ اس نے اس شہر اور ملک کے خلاف یرمیہ کی سب باتوں کے مطابق نبوت کی۔ اور جب یہویقیم بادشاہ اور اس کے سب جنگی مردوں
اور عمرہ نے اس کی باتیں سنی تو بادشاہ نے اسے قتل کرنا چاہا، لیکن اوریا یہ سن کر ڈرا اور مصر کو بھاگ گیا۔ اور یہویقیم بادشاہ نے چند آدمیوں یعنی الناتن بن عقبور اور اس کے ساتھ کچھ اور آدمیوں کو مصر میں بھیجا، اور وہ اوریا کو مصر سے نکال لائے اور اسے یہویقیم بادشاہ کے پاس پہنچایا، اور اس نے اس کو تلوار سے قتل کیا اور اس کی لاش کو عوام کے قبرستان میں پھینکوا دیا۔ پر اخیقام بن صافن یرمیہ کا دستگیر تھا تاکہ وہ قتل ہونے کے لیے لوگوں کے حوالے نہ کیا جائے۔